जनाब कामरान खान टेसवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे मुसलसल, और बहुत कोशिश करके इन्होंने वक्त निकाला, तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपने हमारे तलबा की हौसला अफजाई की, जानपुर रशीद के असातिज़ा की। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा प्रोग्राम तलबा ने इसको मुनज़्ज़म किया है, मुकम्मल तौर पर ये तलबा की पूरी तैयारी है। और ये मेरे लिए बहुत इत्मीनान की बात है कि हम अपने तलबा को जो मैनेजमेंट और इंतज़ामी चीज़ें सिखाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। और अब हमें बाहर से किसी को लेने की भी ज़रूरत नहीं है, असातिज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। और माशाअल्लाह हमारे तलबा खुद इतने समझदार हो गए हैं कि वो बड़ी सी बड़ी तकरीब को भी वो मैनेज कर सकते हैं माशाअल्लाह। दूसरी बात, गवर्नर साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत अच्छे मौके पे गवर्नर साहब आप तशरीफ लाए। आज हमारा ये बहुत बड़ी तकरीब है, अल-यौमुल आलमी लिल-लुग़तिल अरबिय्या, अरबी ज़बान का एक आलमी दिन है। हमारा जो मुल्क है वो दो कौमी नज़रिए पे बना है, और पाकिस्तान का आइन इस्लामी आइन है। पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 31 वो इस बात की पाबंद करती है कि पाकिस्तान में कुरान मजीद और इस्लामी तालीम लाजिम होगी। और ये दफ़ा 31 ये भी हमें पाबंद करती है कि यहाँ अरबी सिखाने का एहतमाम किया जाएगा। और ये दफ़ा 31 इस बात की भी पाबंद करती है हमें कि अरबी सिखाने के लिए इसकी सहूलतें पैदा की जाएंगी। तो गवर्नर सिंध वो रियासत का नुमाइंदा होता है, रियासत पाकिस्तान, एक हुकूमत पाकिस्तान है, एक रियासत पाकिस्तान है। तो गवर्नर साहब रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा और वज़ीर आला सिंध से और तमाम वज़रा से, जितने भी लोग हैं, कि हम आइन पर अमल करते हुए अरबी ज़बान की तरवीज के लिए, इसकी इशाअत के लिए हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा। और आज जितनी भी तकरीरें हुई हैं उसमें ये बात बड़ी क़ुव्वत के साथ कही गई है कि पाकिस्तान में कोई बलोची है, कोई सिंधी है, और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। अगर हम अरबी ज़बान को ले लें तो सारी उम्मत और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और आप हैरान होंगे कि जब पाकिस्तान बना तो आगा खान ने ये मशवरा दिया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान अरबी होनी चाहिए। ये मुतालबा हमें करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा आइन हमें इस बात का पाबंद करता है, हमारा दीन हमें इस बात की इसका पाबंद करता है। तो मैं गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारी इस फरियाद को, इस मुतालबे को, हमारी इस डिमांड को आप आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात ये, कुछ दिन पहले ही गवर्नर साहब से हमारी एक मीटिंग हुई और हमने आपस में तय किया वहाँ, उसका भी मैं आज ऐलान भी करता हूँ। सऊदी अरब में तकरीबन कोई 30 लाख पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में, और 20-25 लाख इमारात वगैरह में हैं। तो मेरे ख्याल में तकरीबन ये भी 50 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अरब ममालिक में रहते हैं पाकिस्तान में। वो गांव देहात से मुख्तलिफ जगहों से वहाँ चले जाते हैं, उनको अरबी नहीं आती है, वहाँ के कवानीन का पता नहीं होता है, फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशानी से दो चार होते हैं। तो मेरा ये मशवरा ये है कि पाकिस्तान में ये कानून बनाया जाए कि जो लोग भी अरब ममालिक में जाते हैं, पहले वो 2-3 महीने की एक अरबी सीखने के लिए किसी सेंटर में हिस्सा लें, और वो जामिया रशीद और गवर्नर साहब और हुकूमत इसका एहतमाम करेगा। हम असातिज़ा भी फराहम करेंगे, और जितने भी लोग बाहर जाएंगे मुलाजमत के लिए, पहले वो 3 महीने 4 महीने का कोर्स करें। उसमें 2 काम करें। एक काम तो अरबी सीखें जो वहाँ के लिए उनको कारआमद हो। जब अरबी आएगी तो कफील भी उनको खराब नहीं करेगा, और भी उनकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात है कि जो सऊदी सफारत खाना है इमारात का, इनसे हम कहें कि वो आकर इनको लेक्चर दें कि हमारे मुल्क के कवानीन क्या हैं, हमारी पॉलिसियाँ क्या हैं, ताकि उनकी पाबंदी करें। कितने हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी पर, पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी पर उनको वहां से निकाल दिया गया। अब जब लोग वहां से निकाले जाते हैं तो कितने घर बेघर हो जाते हैं। इसलिए आज की इसमें मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि हम इस चीज़ को भी हम लेकर चलें, और इंशाअल्लाह ताला इससे लोग अरबी भी सीखेंगे, कुरान हदीस के भी करीब आएंगे, उनकी दुनिया भी बनेगी, दीन भी बनेगी। और इस सिलसिले में गवर्नर साहब ने जैसे
IT का इतना बड़ा सिलसिला माशाल्लाह वहाँ शुरू किया हुआ है, तो एक ये प्रोजेक्ट भी शुरू करें, असातिज़ा जाम नसीब देगा इंशाल्लाह। तो मैं इस मौके पे तमाम असातिज़ा का और मुंतज़िमीन का, खास तौर पर अपने तलबा का, जो उन्हें इतना ज़बरदस्त उनका मेला सजाया है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दिल से उनका कदरदान हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दरस निज़ामी और बहादुर रशीद यादवी, इनके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो मेरे बस में होगा, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इज़्ज़त माब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जो कि जामियत रशीद, सही कहा ना, हमारे दोस्त बैठे हो, मैं जब ये बात करता हूँ तो उनकी तरफ देखता हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया इतने अच्छे इंतज़ामात का, इतने अच्छे प्रोग्राम का। लफ्ज़ अरबी सीखने पर बात हुई, तो वैसे ही लाइटर मूड में, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, एक चीज़ तो तय है, हम सीखें ना सीखें, जो हमारी बीवियां हों उनको सिर्फ अरबी ही आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर बद्दुआ भी दे रही हो तो लग रहा है दुआ दे रही हो। आप सिर्फ यही कह सकते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब उसको उर्दू तो आती नहीं होगी, शिकायत भी कर रही होगी तो लग रहा होगा कोई दुआ दे रही है हमें, क्योंकि बाकी अपनी जबान में तो फिर सर में दर्द हो जाता है भाई, सभी का ये हाल है? वो तो मुझे भी घर जाना ही है, और सोशल मीडिया वाले भी साथ ही हैं, वो सब चीजें मेरी रिकॉर्ड करके दे। बहरहाल जो ड्रामा पेश किया गया, वजीर आजम किसी भी मुल्क के हो मुझे नहीं पता, लेकिन वजीर तालीम मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की जवानी नजर आ रही थी। मैंने कहा ये तो हमारा वाला ही है, लेकिन वजीर आजम साहब माशाअल्लाह कहीं के भी थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने हाथ तो इधर वालों से ही मिलाया है जो 4-5 लाइन में बैठे थे। इधर वालों को तो बस कहा ठीक है बैठ जाओ। हमारे यहाँ भी यही हाल है, लेकिन चले, आज मैं बड़े दिनों के बाद लुत्फ अंदोज हुआ, मजा आया कि चले कहीं तो चीजों को सिखाया जा रहा है, कहीं तो ड्रामे से ही सही लेकिन सही सिमत ले जाया जा रहा है, क्योंकि सबक सिखाने और समझाने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होने चाहिए। और मुझे भी यहाँ बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसमें ये बात ठीक है कि हम मुख्तलिफ ज़बानों, कौमियतों, फ़िरक़ों और मसालिक के दरमियान बट गए। हमें अगर वापस आना है एक ऐसी रियासत, ऐसी ममलिकत जिसे हमने इस्लाम के नाम पर 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात हासिल किया, और ये सोचकर हासिल किया कि गुलामी से निजात के बाद आज़ादी से एक ऐसी ममलिकत जिसमें इस्लाम का नफाज होगा, जो रियासत माँ के जैसी होगी, जिस रियासत में इंसाफ होगा, जिस रियासत में हकूकुल इबाद का निफाज होगा, जहां इख्तियारात और वसाइल का जो तनासुब होगा, जो तकसीम होगी,
وہ انصاف پر مبنی ہوگی. جہاں مدینہ جیسی ریاست ہوگی، جہاں بڑوں کا، استادوں کا احترام ہوگا، جہاں حکمرانوں کی عزت ہوگی، جہاں عسکری قیادت جو کہ دنیا بھر میں سرحدوں کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے، ان شہیدوں کے لواحقین کی عزت ہوگی. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں کس کی کتنی عزت ہے، کیونکہ ہمیں دکھایا ایسا گیا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھایا ایسا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. جو یہ بیرونی طاقتیں ہیں، یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کا جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ کیا امریکہ جیسے ملک میں فوج کی جو قیادت ہے ان کی حکمرانی نہیں ہے؟ چاہے جس ترقی پذیر ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے ساتھ فوج ان کی سٹیک ہولڈر ہوتی ہے. اور ان ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں جن کو تباہ کرنا ہوتا ہے، جن کو ختم کرنا ہوتا ہے، جن کو بے یار و مددگار کرنا ہوتا ہے، اس ملک کی عوام کو سب سے پہلے اس کی افواج کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ افواج کمزور ہوگی تو ملک ٹوٹے گا، افواج پہ تنقید ہوگی تو ملک کمزور ہوگا. جس ملک میں افواج کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکتی ہو، وہ ملک تو پھر مضبوط ملک ہوتا ہے. لیکن جس ملک میں افواج کا مذاق اڑایا جانے لگے، جس ملک میں افواج کے لوگوں کی شہادتوں کی نشانیوں کو اکھاڑ کے پھینکا جائے اور اس پر پھر ہٹ درمی یہ ہو کہ اس کی تعویلیں اور تعویذیں پیش کی جائیں کہ ہم نے ٹھیک کیا، یہ ہے بیرونی ایجنڈا، یہ ہے بیرونی مداخلت آپ کے ملک میں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا احترام کرتا ہوں، میرے استاد ہیں، میرے بڑے ہیں، اور میں یہاں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جب میں گورنر بنا تھا تو شاید یہ پہلی شخصیت اور پہلے حضرت تھے جنہوں نے مجھے ہمت بھی دی، مجھ سے ملنے بھی آئے، مجھے اپنی جامعہ میں مخالفت کے باوجود انوائٹ بھی کیا. اور میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھ میں 2.25 سال پہلے کیا دیکھا جو یہ آگے بڑھے، پہل کی اور مجھے یہ ہدایت کی کہ آپ سبھی علماء کرام کے پاس جائیں، سبھی سے مشاورت کریں، سبھی کو عزت دیں اور سبھی کو ساتھ لے کر چلیں. اور آج الحمدللہ جو ہدایت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی، جو باتیں انہوں نے مجھے کرنے کے لیے کہی تھی، اس پر میں نے عمل کیا. اور آج الحمدللہ اس شہر میں بہت سارے لوگ مجھے عوامی گورنر کہتے ہیں، بہت سارے لوگ محبت کرنے لگ گئے ہیں. تقی عثمانی صاحب جب ہمارے پاس گورنر ہاؤس آئے تو الحمدللہ انہوں نے خود دیکھا، ذاکر نائک صاحب جب آئے انہوں نے خود دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں 50,000 طالب علم آئی ٹی کے وہ ایڈوانس کورسز مفت میں کر رہے ہیں جن کی مالیت 8 لاکھ روپے فی کورس ہے، اور وہ فری میں ہو رہا ہے. اور آج جب یو ایس ایمبیسڈر، آج امریکہ کے سفیر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بچوں سے پوچھا، دیکھا، ان کے بارے میں معلومات لی، تو ہم نے انہیں بتایا کہ آج ان بچوں میں سے ہزاروں بچے 1200 سے
$1800 مہینہ کما رہے ہیں الحمدللہ. ایک بچی نے، ایک ہماری بہن بیٹی نے ہمارے ملٹری سیکرٹری کو روتے ہوئے بتایا آنسوؤں سے کہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ بتایا کہ بیٹا تم میں جو میں نے پڑھایا ہے لکھایا ہے آج دن تک، وہ تمہارے ماموں کی دی ہوئی زکوٰۃ سے تم پڑھے ہو. تو کہتی ہے میں ہمیشہ اپنے کزنس کو دیکھ کے یہ سوچتی تھی کہ ہم ان کی زکوٰۃ پر پل رہے ہیں. کہتی ہے جب میں نے $1200 اس مہینے کمائے تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماموں سے کہہ دو کہ اب ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے، اب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. تو مجھے سن کے ان باتوں پہ آنسو آ گئے کہ چلو کچھ تو ایسے خاندان ہیں جنہوں نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز سیکھنے میں توجہ دی. آج 50,000 بچے خاندان 12 مہینے ہونے والے ہیں، 10 مہینے ہو گئے، اب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کر. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ وہی پاکستانی ہیں جو جب یو اے ای جاتے ہیں تو ایمریٹس ایئر لائن تیار کر دیتے ہیں. آج بھی ان کے بورڈنگ کارڈ پر ای سے ایمریٹس اور کے سے کراچی لکھا ہے، کیونکہ وہ کراچی کے انجینئر آپ میں سے کوئی تھا. وہ پائلٹ جو پہلا جہاز ایمریٹس کا اڑا کر کراچی لایا وہ پائلٹ آپ میں سے تھا. آج مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اسلام آباد میں قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای کہ جب نیشنل ڈیز میں جاتا ہوں، مفتی عبد الرحیم صاحب وہاں ہوتے ہیں تو جو ان کی ایمبیسیز کے وہ لوگ جو ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں پرائم منسٹر کے درمیان، پریزیڈنٹ کے درمیان، عربی سے انگلش، عربی سے اردو، وہ جامعۃ الرشید کے فارغ التحصیل طالب علم ہے. تو یہ ٹیلنٹ ہے آپ میں، آپ لوگ ہیں وہ. سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر صاحب نے مجھے بتایا کہ 15 سالوں تک سعودی عربیہ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر پاکستانی تھا، جس نے پورے سعودی عرب کا مالیاتی نظام بنا کر ان کو دیا، جس پر آج وہ سعودی عربیہ کی مضبوط معیشت کھڑی ہوئی ہے. آپ میں سے پاکستانی تھا. آج مجھے قطر کے کونسل جنرل، قطر کے، آج ان کا نیشنل ڈے تھا، میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہ گورنر ہاؤس آئے، ہم نے ان کے لیے ہمارے وہ فوارہ چوک پہ فائر ورکس اور ان کا انتظام کیا. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے آج سے ٹھیک صرف 11 سال پہلے، صرف 11 سال پہلے دوحہ میں صرف ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا. ایک دوحہ ایئرپورٹ نہیں تھا، قطر ایئر لائن نہیں تھی، پورے دوحہ میں ایک ہوٹل تھا، صرف 5 اسٹار 1. آج دوحہ میں، قطر میں 1000 ہوٹل ہے. آج قطر ایئر لائن، دوحہ ایئرپورٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی جلدی اتنی ساری ترقی کیسے کی؟ انہوں نے کہا میں آپ سے صرف بتا رہا ہوں، اس ترقی میں 60% ہمارے ساتھ پاکستانی شامل ہیں، جو ہمارے انجینئر ہیں، ہمارے ایڈوائزر ہیں، ہمارے فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں، ہماری رائل فیملی کو گائیڈ کرتے ہیں، پاکستانی. تو کیا کمی ہے؟ آج ہم ایک ایسے بیانیے کے پیچھے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے عمران خان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں عمران خان کا مستقبل دیکھوں یا پاکستان کا مستقبل دیکھوں؟ میں نے کہا وہ تو 70 سال کے ہو گئے، اب بھی آپ کو ہیرو لگ رہے ہیں. اگر اتنا ہی ہینڈسم اور اسمارٹ آدمی دیکھنا ہے تو ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم حافظ منیر صاحب برے، وہ بھی ہینڈسم ہے، وہ بھی ینگ ہے، وہ بھی اسمارٹ ہے. مقابلہ کر لیں دونوں کی تصویروں کا. تو اگر صرف چہرے کے پیچھے جانا ہے یا پاکستان کے مستقبل کے پیچھے جانا ہے، صرف بیانیے کے پیچھے جانا ہے یا صرف جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے جانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے چننا ہے.
میں نے کسی کے دعوے پورے کیے، اس لیے آج ہمت اور گستاخی کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا تھا ایک بار حکومت دے دو، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، یونیورسٹی بنا دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا دوں گا۔ یقین جانے جب میں نے اس منصب کو ان کے گورنر کے بعد سنبھالا تو نہ دیوار گری ہوئی تھی، نہ یونیورسٹی تھی، نہ 50 لاکھ گھر تھے۔ ہاں، پرانے بل تھے کھانے کے، کیٹرنگ کے، ادھار کے۔ میں نے کہا اتنے سارے کون دے گا بھائی؟ انہوں نے کہا بجٹ سندھ گورنمنٹ دے نہیں رہی تھی، ان کے گورنر صاحب سب ادھار رکھوا کے چلے گئے، تو 2.5 سال میں ان کا ادھار بھی اتارا ہے۔ اور یہ میں مذاقتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے گورنرشپ سنبھالی تو گورنر ہاؤس پہ 2.5 کروڑ روپے کا قرضہ تھا، کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کا۔ میں تنخواہ نہیں لیتا، 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی گورنر ہاؤس سے اور گورنمنٹ آف سندھ سے 1 روپیہ نہیں لیتا۔ 8.5 لاکھ راشن ہم نے بانٹا ہے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ایک امید کی گھنٹی باہر لگائی ہے، کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو اسے ریکنڈیشن موٹر سائیکل دیتے ہیں۔ کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہ ہو، وہ پڑھنا چاہتا ہو، آگے جانا چاہتا ہو، اس کو فری لیپ ٹاپ دیتے ہیں، فری سولر سسٹم لگا کے دیتے ہیں۔ روزگار کے لیے اس کو وہ اماؤنٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو فری بریک فاسٹ، کسی کو عمرے پہ جانا ہے، کسی کو تعلیم حاصل کرنی ہے، سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام گورنر ہاؤس کر رہا ہے۔ یہ دعوے ان کے تھے، کر کے ہم نے دکھایا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو آ کے چیک کریں۔ اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، مجھے اگر اس منصب پر جس نے بٹھایا ہے، اللہ کے بعد اس ملک کی وہ قیادت، وہ لوگ، جبکہ میرے پیچھے مفتی صاحب کو پتا ہے، یہ بھی اب تو دوائیاں وہ کہہ رہے ہیں اثر ہی نہیں کر رہی، اتنی بار تو میں دے چکا ہوں، دعا تو کر کر کے تھک گئے۔ 2.5 سال سے مفتی رحیم صاحب سنبھال کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنر چلتا رہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک میں وہ لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کون صحیح کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری یہ عسکری قیادت، جس میں 98% ایسے محب وطن پاکستانی موجود ہیں، ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے شوہر کو سرحدوں کی حفاظت پہ شہید کروا کر اپنے جوان سال بیٹے کو بھی اسی یونٹ میں بھرتی کروا کے شہید کر چھوڑتی ہے۔ وہ ماں بھی اس پاکستان کی سرحدوں، اس افواج پاکستان میں اس کے بھی بیٹے اور شوہر کا خون لہو شامل ہے، میں کیوں اس کی عزت نہ کروں؟ آج مذاق بنا رہے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کی بات کرتے ہوئے ڈرے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، 2 بار سوچنا پڑتا ہے کہ تعریف کروں یا نہ کروں۔ اگر کروں گا تو نیچے سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑیں گی، ارے یہ تو افواج پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ تو فوجیوں کا آدمی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ ارے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کیا بھارت کی ہے، انڈیا کی ہے، میرے پاکستان کی تو ہے۔ اگر وہاں اچھے لوگ ہیں تو میں ان کی بات بھی کروں گا، ان کے لیے دعا بھی کروں گا، ہاں اگر غلط ہے تو تنقید بھی کروں گا۔ یہ ہمت ہونی چاہیے، غلط بات پر غلط کہیں گے، صحیح پر صحیح کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں؟ اگر کوئی صحیح اگر ایک ماں نے شوہر شہید کرایا، ایک ماں نے بیٹا شہید کرایا، اسی ماں نے، ایک ہی ماں نے، تو تالیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے آ کر ایسے تو نہیں کہا بس افواج پاکستان زندہ باد، بھائی اس پہ نہ بجاؤ۔ لیکن اگر ایک ماں نے اپنا شوہر اور بیٹا دیا ہے تو کم از کم میں تو سینہ تان کے کہوں گا افواج پاکستان زندہ باد۔ کوئی روکتا ہے روکے، کوئی غلط کہتا ہے کہے، کوئی فوج کا آدمی کہتا ہے تو کہے۔ میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ماں اور اس سپاہی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ میں یہ باتیں آج آپ سے دل کی اس لیے کر رہا ہوں کہ سننے والے شعور رکھتے ہیں، سننے والے سمجھدار ہیں، سننے والے ذہین ہیں، سننے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے
کہ جو بات کر رہا ہے اس کو سمجھو, کون کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو سب سے پہلے میں چیف منسٹر سندھ کو بحیثیت گورنر سندھ, کیونکہ میں اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں, کل ایک خط لکھوں گا کہ ہمارے اس صوبہ سندھ میں عربی تعلیم کو اس پورے صوبے کے تعلیمی نفاذ میں شامل عمل کیا جائے, اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. پہلا کام. دوسرا کام, میں خط وزیر اعظم پاکستان کو لکھوں گا کہ آپ بھی اسے پورے پاکستان میں نفاذ کریں, اور اپنے گھر میں بھی خط لکھوں گا کیونکہ اس ملک کے وزیر تعلیم جو ہیں ہمارے MQM پاکستان کے ہیں, تو ان کو بھی کہیں گے کہ میں آج آپ کی جوانی دیکھ کر یہاں آیا ہوں. ان کو تو عربی آتی ہے, اب آپ اس عربی کو سکھانے میں اپنا اختیار بھی استعمال کریں. تو وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو بھی میں خط ارسال کروں گا, اور ان تینوں خطوں کی کاپیاں میں مفتی عبدالرحیم صاحب کو بھیجوں گا, کیونکہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عزت اسلام آباد میں, پنڈی میں, اور آپ لوگ پہلے سے سمجھ گئے, جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو عزت دی ہے وہ اس ملک میں بہت کم لوگوں کو دی گئی ہے, دی جاتی ہے. ایک شادی میں بھی میں پچھلے ہفتے تھا, ہمارے ملک کے آرمی چیف اس شادی میں آئے, آدھے شادی کے لوگ ان کے پیچھے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف سب کو چھوڑ کے تقریباً کئی منٹ تک مفتی عبدالرحیم صاحب سے بات اور صلاح مشورہ کرتے رہے.